وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کو کام کریں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، مالک کائنات کی عظمت اور اللہ کی رحمت کو اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہم سارے اللہ کے گھر میں جمع ہیں. یہ بچوں کو چپ کرائیں. مالک کائنات ہم سب کو دنیا آخرت کی عظمتوں، عزتوں، شانوں اور بلندیوں اور رفعتوں اور اپنی مغفرت اور بخشش کا حقدار بنائے. نبی کریم علیہ السلام جن کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی رفعت اور بلندی اس قدر زیادہ ہے. مالک کائنات نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی جس علاقے میں، جس شہر میں، جس جگہ پہ زندگی آپ نے گزاری ہے، اللہ نے اس جگہ کو پوری کائنات کی جتنی جگہ موجود ہیں سب سے زیادہ عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے. ہمارے نبی جس جگہ میں زندگی گزارتے رہے وہ جگہ عظمت والی. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جس جگہ دشمنان اسلام سے لڑائی کرتے رہے وہ لڑائی کرنے کا انداز سب سے افضل. ایڈا چھوٹا کاری نظمہ پڑھدا گیا نا، وہ ٹوٹیاں تے کو کٹا کھولی کھلوتے. یہ کٹا بند ہو کے تے لے لے نہ کھولے جا. یہ بچوں کو چپ کرائیں، اگر نہیں کرتے تو میرے ساتھ بھیج دیں، میں پنجاب لے چاہتا ہوں. مولوی بنیں گے تو چھوڑ جاؤں گا ورنہ وہیں رہیں گے. اب میری طرف توجہ کریں. اب چپ ہو جاؤ بچوں ورنہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. پیٹرول ملنا نہیں رات اور یہ تو ملیں گے نا. اب میری طرف دیکھیں.
ہمارے پیارے نبی علیہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، دین اور آپ کا قانون اور ایک ایک اشارہ مالک کائنات نے پوری دنیا سے زیادہ اس کو عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ میری طرف توجہ کریں، جس جگہ آپ نے زندگی گزاری وہ جگہ عظمت والی، جس جگہ نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے وہ سونے کا انداز عظمت والا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ بیٹھ کے کلام کیا کرتے تھے وہ کلام عظمت والا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے رویا کرتے تھے وہ رونا عظمت والا، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے وہ واعظ عظمت والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک لمحہ کائنات کے تمام لمحات میں سب سے عظمت والا۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میرے پاس قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ جس جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے تقریباً 50 سال گزارے وہ جگہ عظمت والی، دلیل توجہ ہے، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو میں شوق بھی پورا کر دیں، پنجابی بھی کراں گا، اردو بھی کراں گا، کچھ عربی بھی کراں گا، توجہ ہے، آپ میری طرف توجہ کریں، سارے جتنے بھائی آئے ہیں سب کا فائدہ ہو، میری طرف توجہ۔ جس جگہ نبی علیہ السلام نے پیدا ہونے سے لے کر 50 سال تک زندگی گزاری ہے وہ جگہ عظمت والی، دلیل مالک کائنات کی مقدس کلام اس شہر کا تذکرہ کرتا ہے، فرمایا والتین والزیتون۔ بالکل آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنی، کہیں آپ کو پکڑ کے کوئی نہ لے جائے۔ مولانا عبداللہ اوڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکاڑا سے آگے جائیں نا تو ایک شہر آتا ہے بصیر پور، اس سے تھوڑا آگے جائیں نا دریا آتا ہے، دریائے ساتلج، اور اس سے تھوڑا دریا کراس کرے نا تو آگے 5 بستیاں ہیں، 5۔ آپ کی سندھ میں اس کو گوٹھ کہتے ہیں، ہمارے علاقے میں اس کو گاؤں کہتے ہیں۔ وہ 5 بستیاں ہیں اور 5 کی 5 اہل حدیث ہیں۔ اور اس سے جو آگے والی بات ہے نا آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ مجھے اللہ وہاں لے گیا تقریر کے لیے، انہوں نے کہا جی 3 دن ہم نے رکھنا ہے، 5 بستیاں ہیں تو 3 ہم نے جلسے کروانے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ توفیق دے گا تو رہتے ہیں۔ وہاں 3 کانفرنسیں ہوئیں، بڑی اچھی کانفرنس ہوتی تھی وہاں۔ دریا کے جو اس سائیڈ پہ تھے وہ جب اس سائیڈ پہ چلے جاتے تو وہ کشتی کنارے لگا کے نا جو ملاح تھے وہ تقریر سننے لگ جاتے۔ اب نہ کشتی چلے اور نہ یہ وہاں جا سکیں، یہ فجر تک وہیں کے وہیں۔ جو خطیب تقریر شروع کرتا تھا نا اس کو پہلے کہتے تھے فجر اتنے بجے ہوتی ہے، یہ فجر کے بعد ہی جا سکتے ہیں، اب تیری تقریر فجر تک۔ پیار والے تھے، محبت، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا جناب یہ سارے اہل حدیث ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم مولانا عبداللہ اوڑ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں۔ وہ جو بارڈر ہے نا اس کے بارڈر کے جو مین لائن ہے نا جس کو ہیڈ لائن بولتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل سامنے وہ بنگلہ فاضل ہے، بالکل سامنے، بالکل بنگلہ فاضل بالکل سامنے۔ وہ فرمانے لگے یہاں سے حضرت تشریف لاتے تھے اور آ کے یہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ یہ ان کی تبلیغ کا اثر ہے کہ سارے کے سارے توحید والے ہیں اور ساری بستیوں میں مسجدیں ہیں اور ساری بستیوں والے اللہ کا نام بڑا لیتے ہیں، ذکر و اذکار بڑا کرتے ہیں، اللہ کی ان پہ رحمت بڑی۔ تو آپ کے جو بڑے تھے نا وہ تبلیغ کرتے تھے اور آپ سبحان اللہ نہیں کہتے۔ تو آٹی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ۔ آپ میری طرف توجہ کریں، اب آپ نے بولنا ہے، آپ نے بولنا ہے، اللہ نے آپ کو بولنے کی توفیق دی ہے، آپ نے بولنا ہے۔ فرمایا والتین والزیتون،
والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان، توجہ، لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مال کے کائنات نے اس شہر کی قسمیں اٹھائی ہیں جس شہر میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے زندگی کے 50 سال گزارے۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ جس جگہ ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے اللہ نے اس شہر کو دنیا کے شہروں سے عظمت والا بنا دیا۔ کتنی عظمت اور شان کی بات ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اتنی اعلیٰ مال کے کائنات نے بنائی، جس شہر میں زندگی گزارے وہ شہر اعلیٰ، اور جس مسجد میں نماز پڑھے وہ مسجد کائنات کی مسجدوں میں سب سے عظمت والی پہلی مسجد۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ نبی کریم علیہ السلام جس مسجد میں رب کی عبادت کیا کرتے تھے، مال کے کائنات نے اس مسجد کو کائنات کی مسجدوں سے عظمت والا اور شان والا بنا دیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے چلے مدینہ طیبہ، یہ آپ کا سفر برکت والا، عظمت والا۔ مال کے کائنات نے اس سفر کا تذکرہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ سے پھر مکہ پاک پہنچے۔ فاتحانہ انداز میں مال کے کائنات نے اعلان کیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت اعلیٰ، مکہ سے جانا بھی اعلیٰ اور مدینہ واپس تشریف لانا بھی، بولے بولے تشریف لانا بھی، یہ بھی عظمت والا اور اعلیٰ۔ اور ہمارے نبی کی عظمت اور شان اور مقام، نبی کریم علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے، سب سے پہلا کام مسجد تعمیر کی، اللہ کا گھر بنایا، اور اس گھر کو مال کے کائنات نے دنیا کے گھروں سے اس قدر عظیم تر بنایا۔ مال کے کائنات کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، ادھر میری طرف توجہ کریں، نبی علی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا خوب بات کہی، فرمایا وہ میرے گھر سے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے یہ دیکھنے میں زمین ہے، حقیقت میں اس جگہ کو اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ میری محبت پہ غور کرے، اپنے اپنے مکاتب فکر سے جڑے ہوئے لوگ، یہ حنفی بریلوی بھائی ہیں، یہ دیوبندی بھائی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، میری محبت پہ غور کریں، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اور جس کی ہم امت کہلواتے ہیں، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان اور مقام اور عظمت کا عالم اور انداز یہ ہے کہ جس مسجد کو نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروائے، خود تعمیر کرے،
اس مسجد میں جنت کا ٹکڑا موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم علیہ السلام سے پہلے پہلے جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنے عظمت والے، جتنی رفعت والے، بلندی والے، مقام والے، شان والے، عظمت والے اللہ کے نبی گزرے ہیں، مالک کائنات نے کسی نبی کی کسی مسجد میں جنت کا ٹکڑا مسجد کو قرار نہیں دیا۔ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نے جو مسجد اپنے ہاتھوں سے بنائی، رب کا پیار دیکھیے، مالک کائنات نے اس مسجد میں زمین کے ٹکڑے کو اپنی خاص رحمت اور فضل کے ساتھ جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ جس مسجد کو خود تعمیر کروائے، اس مسجد میں جنت کا ٹکڑا مٹی کو بنائے تو مال کے کائنات بناتے۔ تعجب ہے ان لوگوں کی بات پہ جو اتنی عظمت والے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر امتیوں کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری امت محمد کریم علیہ السلام کی جوتی کی خاک پہ قربان کر دی جائے تو جوتی کی عظمت کا مقابلہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت تو جہان سے بلند ہے۔ لوگوں کو غلطی لگی ہے، مدینہ بھی عظمت والا، مکہ بھی عظمت والا، مساجد بھی عظمت والی، اور نبی علیہ السلام کی ذات کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ انشاءاللہ بجلی جائے گی تو سمجھ بند ہوگی، ورنہ آئے گی انشاءاللہ۔ آپ میری طرف توجہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بولیں بولیں بولیں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ ترجمے پہ غور کریں تو آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امادی، تو آپ ہی توجہ میرے وال، توجہ میری طرف کرے۔ نبیوں کی اللہ نے میٹنگ بلائی، ادھر میری طرف توجہ، نبیوں سے وعدہ لیے تو آپ ہی فیصلہ کر لینا کہ مجلس خاصا امادی، جتے نیوی پالئی جتے نیوی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی۔ میری طرف توجہ، تو آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امادی، جتے نیوی پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، جنوں ملے حضوری آقا دی کی لوڑے انہوں غلاماں دی۔ آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی۔ مال کے کائنات نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو تمام نبیوں سے عظمت والا بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شوق پورا ہو رہا جے، ہوئے گا انشاءاللہ۔ میرے وال توجہ، ادھر میری طرف پوری توجہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو مال کے کائنات نے عظمتوں سے نوازا، بلندیاں، عظمتیں، شانیں، رفعتیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عظمت اس قدر زیادہ ہے، تمام انبیاء سے عظمت والے، تمام رسولوں سے عظمت والے۔ میری طرف توجہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ بھی عظمت والے، آپ
के कदम भी अजमत वाले, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आंखें भी अजमत वाली, आपकी जुबान भी अजमत वाली, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सर के बाल भी अजमत वाले, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के रुखसार भी अजमत वाले, नबी करीम अलैहिस्सलाम के कान भी अजमत वाले, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक अदा अजमत वाली, यार भी अजमत वाले, दोस्त भी अजमत वाले, सहाबी भी अजमत वाले। मेरी तरफ तवज्जो करें, कुरान भी अजमत वाला, हदीस भी अजमत वाली, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दाढ़ी के बाल भी ऐ काम वाह उखा दे, दाढ़ी के बाल भी माशाल्लाह माशाल्लाह। कई ऐसे बुजुर्ग भी हैं 60 50 60 साल 70 साल उम्र हो गई है, लेकिन ये उनके चेहरों पे दाढ़ी नहीं आई, अल्लाह करे आ जाए। आपने आमीन नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना, कहीं आ ही ना जाए। कई बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं उम्र बड़ी हो गई लेकिन अब अभी तक चेहरे पे दाढ़ी। आपको एक मिसाल दूं, ये बड़ी सियानी है, ये दाढ़ी बड़ी अक्लमंद है, इससे अक्लमंद दुनिया में चीज ही कोई नहीं। इतनी अक्लमंद है, ये मर्द के चेहरे पे आती है, औरत के चेहरे पे आपने नहीं बोलना, बिल्कुल ना बोले। ये इतनी समझदार है, कभी किसी औरत के चेहरे पे आती, लेकिन अजीब अंदाज है मर्दों का। ये औरतें बनने के लिए, औरत 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 कहलवाने के लिए इसको रोज़ाना साफ करते हैं, ये फिर आ जाती है, फिर उतारते हैं, फिर आ जाती है। अल्लाह रोज़ाना इसको भेज देता है, ये रोज़ाना इसको ख़त्म कर देता है। अल्लाह रोज़ाना भेज देता है, उसामा भाई रोज़ाना अल्लाह भेज देता है। ये रोज़ाना अल्लाह के मुकाबले में लगा हुआ है, ये अल्लाह का मुकाबला। अल्लाह इसको भेजता है, ये आने नहीं देता। 10 साल गुजर गए, नहीं आने दी, ये रोजाना आ जाती है, रोजाना ये उतारे जाता है, उतारे जाता है, बस अपने काम में लगा हुआ है। ये इतनी शरीफ है, ये आने से बाज नहीं आती, ये अपनी हरकत से बाज नहीं आता। ये रोजाना आके कहती है अल्लाह के बंदे तू मर्द है। अब और समझ आए, ये रोजाना आके कहती है तू क्या है, बोले बोले तू क्या है। ये रोजाना कहती है, ये बोलती है। आपको नहीं सुनता तो ना आप अपने कानों का इलाज कराएं, मैं कहता हूं बोलती है, ये रोजाना कहती है ओए अल्लाह के बंदे तू मर्द है। ये रोजाना उतार के कहता है तुझे गलती लगी है, मैं मर्द नहीं हूं। ये रोजाना, समझ आ रही है ना, इंशाअल्लाह आपको बड़ी समझ आए। ये रोजाना आके कहती है तू मर्द है, ये रोजाना उतार के कहता है तुझे गलती लगी है। मर्द मस्जिद में है, मर्द मस्जिद, मर्द मुदारस में है, मर्द मुहम्मदी मस्जिद में है, मर्द तैबा मस्जिद में है। ये रोजाना आती है और आके दस्तक देती है, ये दिल की खिड़की पे दस्तक दे के कहती है अल्लाह के बंदे तू मर्द है। ये रोजाना उतार के कहता है दाढ़ी तुझे गलती लगी है, मैं मर्द नहीं हूं। ये रोजाना दस्तक दे के कहती है तू मर्द है। अब मर्द बने मर्द, मैंने जो कहना है कह दिया, आप क्या बने। अल्लाह हम सबको मर्द बना दे, अल्लाह हम सबको इंसान बना दे, अल्लाह हम सबको इंसान बना दे। ऊंची कहें, जिन्होंने रखी है कम से कम वो तो कहें, जो नहीं रख सके वो तो नाराज होंगे ना कि हमें क्या कह गया मौलवी। मैं अला वजहिल बसीरत कहता हूं, ये मर्दों के चेहरे पे आती है और तमाम मर्दों के सबसे ज्यादा अजमत वाले जो मर्द थे वो मोहम्मद करीम इस्लाम थे। जा दुनिया की कोई किताब, कोई हदीस की, कोई तफसीर की, कोई फिका की किताब, कोई उसूल की किताब, कोई तारीख की किताब जिसमें यह लिखा हो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। किताब दिखाना बंदे का काम है, उस हदीस की किताब के बराबर सोना तोल के मैं हैदराबाद आके दूंगा। अगर किताब ना मिले तो मैं फिर कहूंगा ये मर्दों के चेहरे पे आती है, मर्द बनिए। और इसके साथ दुश्मनी अच्छी नहीं, ये रब का मुकाबला करते हुए हया नहीं आती, ये मर्दों के चेहरे पे आती है। तवज्जो करें आप मेरी तरफ तवज्जो करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक अदा अज़मत वाली,
नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक अदा अजमत वाली, शान वाली। मेरी तरफ तवज्जो करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम रात को नमाज पढ़ा करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये अंदाज भी अजमत वाला, ये तरीका भी अजमत वाला। मेरी तरफ तवज्जो करें। नमाज पढ़ने का अंदाज भी अजमत वाला। माल के कायनात ने आसमान से कुरान नाज़िल कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, सारी रात क़याम किया, सारी रात खड़े रहे, सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात रुकू करते रहे, सारी रात सजदों में गुजार दी। माल के कायनात ने आसमान से जिब्राईल को भेजा तो कुरान लेके नाज़िल हुए। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। मेरी तरफ देखें सारे, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ। जिसको गुस्सा आ रहा है वो भी मेरी तरफ देखें। क्या करेंगे आप? मस्जिद में बैठ के आपसे मुखातिब हूँ, आप क्या करेंगे? मुझे पैसे नहीं देंगे, पहले कौन सा देते हैं? क्या कर लेंगे मेरा? मेरी तरफ तवज्जो करें। किसी का कुछ नहीं कोई कर सकता। जो दीन की बात पे गुस्सा करे उसको अपने गुस्से पे तरस करना चाहिए कि गुस्से वाली बात नहीं है। 10-20 साल रब का मुकाबला किया, क्या इसी हालत में मौत आ गई, रब के सामने क्या चेहरा लेके जाओगे? ये गुस्सा नहीं है, ये मोहब्बत के अल्फाज हैं। ये मैं आपको प्यार से कहता हूं, वरना गुस्सा तो अभी आपने देखा ही नहीं। मेरी तरफ आप तवज्जो करें। आसमान से जिब्राईल आए, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप रात को आराम भी किया करें, नमाज भी पढ़ा करें, कुरान मुक़द्दस तरतील के साथ पढ़ा करें, आधी रात सोया करें, इससे ज़्यादा सोना चाहें, कम सोना चाहें, आराम भी किया करें। सारी सारी रात रब के सामने खड़े होकर क़याम में ना गुजारा करें। ये नबी अलैहिस्सलाम का क़याम अज़मत वाला। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने ऊपर कंबल मुबारक ले ऊपर ओढ़ के लेटे हैं, चादर मुबारक ऊपर है। आसमान से माल के कायनात ने इस अदा का तज़किरा किया। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर व सियाबका फ़त्तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फ़स्बिर फ़इज़ा नुक़िरा फ़िन्नाक़ूर। नबी अलैहिस्सलाम का लेटना भी अजमत वाला, आपका लेटना भी, बोले बोले आपका लेटना भी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का लेटना भी अजमत वाला। तवज्जो करें मेरी तरफ। नबी करीम अलैहिस्सलाम को मक्का पाक से बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचाया गया है, आसमानों की बुलंदियों पे ले जाया गया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये सफर भी अजमत वाला माल के कायनात ने बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जमा सुनाऊं? तर्जमा सुनेंगे आप सुनेंगे तर्जमा?
اللہ رے اللہ آپ سنیں گے؟ او اونچی بولو، ترجمہ سنیں گے؟ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، آپ سارے بولیں گے، آپ سارے بولیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، اس کو نہیں، یہ پھر ان کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ بڑے پیارے ہیں، ان کے کان اپنے ہیں، یہ چائنا والے نہیں لے کے آئے، آپ اس کو وہیں رہنے دیں۔ توجہ میری طرف، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ کوڑے رون نو چوپ چنگی اچھی آکھو، پیڑے رون نو چوپ چنگی، یا سارے سبحان اللہ کو یا سارے چوپ کر جو۔ جے کرنا، میں نا اصل میں یہ اوڑ برادری ہے نا، یہ بڑی اچھی ہے۔ سب سے پہلا اللہ کے فضل سے جو میں نے عمرہ کیا ہے نا، وہ کروانے والے اور سبب بننے والے اوڑ تھے، اس لیے میرا ان سے پیار بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب کہوں مجھے عمرہ کراؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ بہت پیارے ہیں، آپ کی برادری بڑی پیاری ہے، آپ ماشاءاللہ نماز کم پڑھتے ہیں، مولویوں کو پیسے زیادہ دیتے ہیں، یہ آپ کی ماشاءاللہ نا بڑی اچھی خوبی ہے۔ آپ توجہ کریں، جے کرنا دیدار مدینے، آپ نے کہنا ہے والدہ، بلند آواز سے سب نے کہنا ہے اور مل کے کہنا ہے، جے کرنا دیدار مدینے، ایسے نہیں، سارے مل کے بولیں، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، تیرے حج نمازاں، تیرے حج نمازاں، ساڈے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے، سارے مل کے پڑھے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جی، صحابہ دا ایمان، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہے بھائی جنتی ہے جی، جنتی ہے ہر یار مدینے، جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اب آپ میری طرف توجہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت سب سے زیادہ، نبی کریم علیہ السلام کی ادا سب سے اعلیٰ، نبی کریم علیہ السلام کی زبان کے الفاظ ساری کائنات کی زبانوں کے الفاظ سے عظمت والے۔ اللہ فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ مال کے کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کی مقدس زبان کا، زبان بھی عظمت والی، زبان بھی اعلیٰ، زبان کے کلمات بھی اعلیٰ، مال کے کائنات نے اعلان کیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو شانیں، عظمتیں، رفعتیں اور اوصاف حمیدہ عطا کی ہیں، وہ ساری کائنات کے لوگوں کے اوصاف سے عظمت والے۔ دلیل قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ
فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو رسول بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، داعیاً الی اللہ بنایا ہے۔ توجہ کریں میری طرف۔ اور اللہ کہتے ہیں میں نے سراج بنایا ہے، اضافی صفت اسم فاعل کی شکل میں، فرمایا اکیلا سراج نہیں بلکہ میں نے سراجم منیرہ بنایا ہے۔ اکیلا سراج، سورج ہے نا، اس کو سراج کہتے ہیں، یہ سورج اس کو عربی میں سراج کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے سراج اکیلا نہیں بنایا۔ اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا جب بادل آتے ہیں تو یہ آسمان کا سورج چھپ جاتا ہے، آندھی آئے تو سورج نظر نہیں آتا، طوفان آئے تو سورج بولیں بولیں، رات آ جائے تو سورج نظر ہے۔ اللہ اس میں اور محمد کریم علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ فرمایا رات آئے سورج غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، آندھی آئے سورج نظر نہیں آتا، بارش آئے سورج نظر نہیں آتا، بادل آ جائے سورج نظر نہیں آتا۔ محمد کریم علیہ السلام ایسے سورج ہے، آندھی آئے نبوت کا سورج پھر بھی چمکتا ہے، جناب طوفان آئے نبوت کا سورج پھر بھی چمکتا ہے، رات آئے نبوت کا سورج پھر بھی چمکتا ہے۔ میں علل اعلان اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، مرزا قادیانی آئے نبوت کا سورج پھر بھی چمکتا ہے۔ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک دنیا میں جتنے جھوٹے آئے آتے رہے، نمازی آئے آتے رہے، حاجی آئے آتے رہے، اپنے آئے آتے رہے، اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کو ایسا سورج بنایا ہے اب قیامت آ سکتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا نبوت کا سورج نہ صبح غروب ہو سکتا ہے نہ شام کو غروب ہو سکتا ہے، قیامت آ سکتی ہے، اس کے بعد اب کوئی نیا سورج نہیں آ سکتا۔ یہ عظمت ہے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ اور قرآن پاک کا ایک اور مقام نبی کریم علیہ السلام کی یہاں بھی عظمت، فرمایا قد نرا تقلب وجہک، تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ جو تھک چکے ہیں۔ عمران رشید صاحب نہیں تھکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً مرحبا۔ میں بڑے پیار سے اہلاً سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ مفتی صاحب شیخ صاحب تشریف لائے، برادر اکبر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت دے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے علم میں برکت رحمت کا نزول فرمائے اور ان کی زندگی میں برکات نازل فرمائے۔ ہمارے استاد صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ شیخ صاحب کے والد گرامی میرے بھی استاد تھے، میں نے بھی ان کے جوتے صاف کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو استاد جی کی شفقت یاد آ جاتی ہے، ہم تو بھائی ہیں، ایک دوسرے سے ہو بھی جائے پیار والا معاملہ تو بھائیوں کا ہے۔ اللہ استاد صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ میری طرف توجہ، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ اب ترجمے پہ غور کریں۔ میں صدقے سوہنا مکھڑا، سبحان اللہ گئی، میں صدقے سوہنا مکھڑا۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیارا چہرہ، پنجابی والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی، فرماتے ہیں میں صدقے سوہنا مکھڑا، اے جگ ویکھنے دا بکھڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہووے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے اسامہ بھائی سے ترجمہ کروا لیں، نہ ان کو پتا چلے نہ آپ کو پتا چلے۔ ہاں میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں صدقے سوہنا، اصل میں نا یہ پیار کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں۔ اللہ میرے بھائیوں کو ایمان والی، سلامتی والی لمبی عمر دے۔
جن کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ سبحان اللہ کہے۔ میں صدقے سوہنا مکھڑا جاگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھا تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سوہنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی بھی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے کہ بابا جی آندر میں چن کہاں انصاف نہیں کیوں چن دا تے چہرہ صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا چن آپ بھکھا دید دا جی چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے آوے عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیوی تون ہے ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیوی تون ہے ادھر میرے وال توجہ ایتھے چن نو پوچھدا کون ہے سورج دی نیوی تون ہے ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں اچھی لیندا کوئی سا نہیں ایک واری جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ کے سکیا جے ایک واری جس نے تکیا وہ مڑ نہیں اٹھ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو حسین چہرہ کائنات سے زیادہ خوبصورت چہرہ اتنا پیارا چہرہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ عظمت والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سینہ بھی عظمت والا نبی کریم علیہ السلام کا بولے پسینہ بھی سارے نہیں بولتے سینہ بھی عظمت والا نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پہ جسم پہ آنے والا پسینہ بھی عظمت والا غور کریں قرآن پاک کے الفاظ پہ مالک کائنات نے اعلان کیا ہے فرمایا علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اللہ رے اللہ توجہ کرے میری طرف نبی کریم علیہ السلام کا سینہ عظمت والا اور پسینہ پتہ کتنا عظمت والا ہے نبی کریم علیہ السلام دوپہر کے وقت کھجور کے پتوں کی بنائی ہوئی چٹائی پہ لیٹے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے وجود پہ پسینہ آیا پسینہ آیا پسینہ آیا مدینہ بھی آلہ نبی کریم علیہ السلام کا سینہ بھی آلہ اور نبی کریم علیہ السلام کے وجود پہ آنے والا پسینہ بھی یار نبی علیہ السلام کی عظمت کے لیے نہیں بولیں گے تو عمران خان کے لیے بولیں گے توجہ میری طرف کریں نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ بھی عظمت والا سینہ بھی عظمت والا سارے بولے آپ کا پسینہ بھی پتہ ہے کتنا عظمت والا ہے نبی کریم علیہ السلام کی صحابی ہے نام کیا تھا اس کا بولیں گے آپ نہیں بولیں گے توجہ کریں نبی کریم علیہ السلام لیٹے ہوئے پسینہ آیا ہوا نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے اتار کے غالباً سیدہ ام ہانی ہے ہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی ہاں آپ میری طرف توجہ کریں میری طرف کتنا فائدہ ہے کتنا فائدہ ہے لیکن یہ بچے چپ نہیں کر سکتے قیامت میرے خیال میں آ سکتی ہے اللہ اکبر ماشاءاللہ کیسا پیارا جلسہ ہو رہا ہے بھائی کوئی نہیں بولے گا بس آپ میری طرف دیکھیں بس وہ میرا پیارا بھائی چلا گیا ہے انشاءاللہ یہ چپ ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اب یہ سمجھیں گے اپنی بولی پیاری ہوتی ہے نا اب سمجھیں گے انشاءاللہ اللہ کے بندو یہ نا مسجد ہے اور مسجد کا ادب اتنا ضروری ہے اتنا مسجد کا احترام ہے کہ اگر ہم سب کو اس بات کا علم ہو جائے نا تو ہم کبھی مسجد میں ایک دوسرے کی طرف تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے دوران اشارہ بھی نہ کریں اتنی عظمت والی جگہ میری طرف دیکھیں آپ سیدہ ام سلیم نبی علیہ السلام کا پسینہ اتار کے ایک
چھوٹی سی شیشی ہے، برتن ہے، اس میں ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا اور پوچھا، آپ فرماتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ نبی کریم علیہ السلام یہ آپ کا پسینہ ہے، اس کو نا میں خوشبو میں ڈالتی ہوں تو اس خوشبو کی خوشبو میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے جب ہم نے ملاقات کرنی ہوتی، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، ہم مدینے کی گلی میں بازار میں چلتے جاتے اور مدینے کے بازاروں سے خوشبو آتی، ہم خوشبو کو حاصل کرتے کرتے سونگتے سونگتے تلاش کرتے کرتے جس جگہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہم اس جگہ پہنچ جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے راستے سے گزرنے کی وجہ سے یہ خوشبو راستے سے آتی اور ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہم خوشبو تلاش سونگتے سونگتے نبی علیہ السلام تک چلے جاتے۔ جس نبی کا پسینہ اتنا خوشبو والا ہو اس نبی کی امت کو بھی دین والا ہونا چاہیے۔ جس نبی کا پسینہ اتنی خوشبو والا ہے اس نبی کی عقل، سوچ، سمجھ اور شریعت اور دین کتنا عظمت والا ہوگا۔ اتنی عظمت ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی۔ میری طرف آپ توجہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ بھی عظمت والا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ میری طرف دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ جو جو کلمہ پڑھنے کے بعد چمٹ گیا، لگ گیا اور کل حالت ایمان پہ اس کو موت آئی، اس کا جسم بھی عظمت والا، اس کی سوچ بھی عظمت والی، اس کا شان، مقام، رفعت، بلندی، یہ سارے معاملے عظمت والے۔ توجہ کیجئے گا میری بات پہ، نبی کریم علیہ السلام کی بنات بھی عظمت والی، آپ کی نبی علیہ السلام کی ازواج بھی کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی۔ دلیل قرآن پاک، مالک کائنات نے اعلان کیا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن۔ توجہ کریں میری بات پہ، اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں، تمہاری عام عورتوں جتنی شان نہیں ہے، عام عورتوں سے اللہ نے تجھے بلند مقام عطا کر دیا۔ مقام پتہ کیا ہے؟ عام عورت ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا ایک ہی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ روزہ ایک رکھے عام عورت، ایک روزہ رکھنے کا ثواب، ایک دفعہ قرآن پاک پڑھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب، ایک رکعت نفل پڑھیں، ایک رکعت نفل پڑھنے کا ثواب، 1 روپیہ صدقہ کریں، 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ ادھر میری طرف دیکھیں، ایک عمرہ کریں، ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کریں، ایک حج کرنے کا ثواب۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بیوی ہیں، آپ ہماری سب کی مائیں، مومنوں کی روحانی مائیں، ازواج مطہرات، اگر ایک نیکی کرے اجرہا مرتین، نیکی ایک کریں گی اجر ان کو ڈبل ملے گا۔ کتنے اعزاز کی بات۔ اور ان کی عظمت پہ غور کریں، ان کی عظمت پہ غور کریں۔ آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج یہ ساری کی ساری عظمت والی، کیوں؟ فرمایا النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مال کے کیا عجب انداز ہے قرآن کا۔ فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی، بولے بولے مومنوں کی۔ اب جو دنیا میں مومن ہے اس کی ماں عائشہ، جو مومن ہے اس کی ماں حفصہ، جو مومن ہے اس کی ماں سیدہ خدیجہ، جو مومن ہے اس کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جو مومن ہے اس کی ماں ماریہ قبطیہ، جو مومن ہے اس کی ماں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جو مومن ہے اس کی ماں
نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک بیوی ام سلمہ، سودا، یہ ساری کی ساری مومنوں کی مائیں، اور جو کائنات میں مومن نہیں ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں ان کی مائیں، بولے بولے ان کی مائیں، جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اپنی ماں نہ تسلیم کرے اور ان کو ماؤں کا رتبہ اور درجہ نہ دے، اہل حدیث اس کو مومن نہیں مانتا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور جو مومن نہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی پہ فتویٰ لگائیں؟ ہماری دعوت یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات یہ کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی، میری دعوت پہ غور کریں، میں چلتے چلتے ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمت کائنات میں سب سے زیادہ، آپ کی بیٹیوں کی عظمت کائنات میں سب سے زیادہ، نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی عظمت کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی شان سب سے عظمت والی، جیسے بیٹیاں عظمت والی، نواسے عظمت والے، اسی طرح آپ کے اصحاب بھی، بولے بولے آپ کے صحاب بھی، اور پتہ ہے کتنی عظمت والے ہیں؟ ایک آیت پڑھتا ہوں پھر پیچھے آتا ہوں، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ مالک کائنات نے اس آیت میں بار بار صحابہ کا تذکرہ کیا، بار بار، اور جو اینڈ پہ تذکرہ کیا وہ پتہ کیا ہے؟ فرمایا تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا، شریعت بھیجی، قانون بھیجا، رحمت بھیجی، فضل کیا، اور تم سب کو جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر سے پیچھے ہٹا کر ایک ایک صحابی کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اتنے عظمت والے، اتنی شان والے، اتنے مقام والے۔ اب میری بات پہ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک ادا یہ بھی عظمت والی، نبی کریم علیہ السلام، میری طرف توجہ کریں، میرے مسلک کی دعوت پہ غور کریں، کوئی تقریر ایسی نہیں جو مسلک سے خالی ہو، کوئی ایسا باز نہیں جس میں مسلک اہل حدیث نہ ہو۔ توجہ کریں میری بات پہ، نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا ہے، چاند کے ٹکڑے، اتحیات میں اشارہ کیا ہے، یہ شیطان کو بڑی تنگ کرتی ہے یہ انگلی، یہ اشارہ نبی کریم علیہ السلام کا۔ اہل حدیث کی دعوت پہ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام نماز میں رکوع جانے سے پہلے جب اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرتے، جیسے آپ کا شہر اعلیٰ، آپ کی ذات اعلیٰ، آپ کی بات اعلیٰ، نبی کریم علیہ السلام کا شہر عظمت والا، ایک ایک ادا بھی عظمت والی، نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، جیسے باقی عظمت والے سارے بھائی بول کے جواب دیں گے، آپ کے ہاتھوں کا اشارہ بھی، مزہ نہیں آیا؟ اونچی بولے، ہاتھوں کا اشارہ بھی۔ رکوع میں جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، 500 کے قریب احادیث مبارکہ، رفع الیدین، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ اہل حدیث کی محبت پہ غور کریں، ہم نے علل اعلان کہا ہے، ہم نے واضح طور پہ کہا ہے، دنیا نے کتابیں لکھی ہیں، رفع الیدین منسوخ ہے، میں کہتا ہوں صرف ایک حدیث، رکوع جاتے
जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन की है। हमारे पास बुखारी से लेकर बुलूगुल मराम तक हर हदीस की किताब में हदीस मौजूद है। तवज्जो करे मेरी बात पे, अगर मनसूख है इन दर रकू और बादर रकू, मैं तालिब इल्म हूं, कोई बंदा दलील पेश करे क़यामत आ सकती है, लेकिन दलील पेश नहीं कर सकता। जैसे आपका जिस्म अजमत वाला, आपका रफ़ुल यदैन भी, सारे बोले रफ़ुल यदैन भी। जाएं वीर भाईजान, आप हदीस मुबारका का मुताला करें। जिस हदीस में मनसूख का लफ्ज़ है, बासनद सही कोई साबित कर सकता। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह कोई नहीं कर सकता। हम मर भी गए तो अल्लाह के फजल से एक बच्चा भी जब तक अहले हदीस का जिंदा है, ये तर्क रफ़ुल यदैन इंदर रकू और बादर रकू कोई माई का लाल साबित कर सकता। मेरी दावत पे गौर करें, आपके इशारे अजमत वाले, और पता है कितनी अजमत वाले। इमाम तबरानी राहिमहुल्लाह ने मोजमुल कबीर में, अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे दे, अल्लाह पढ़ने की तौफीक दे दे। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने मोजमुल कबीर में और मजमुउज़ ज़वाइद हदीस की किताब है, उसमें शेख अलबानी राहिमहुल्लाह ताला उन्होंने सिलसिला हदीस सहीहा में नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक इतना प्यारा फरमान नकल किया है। आप सुनेंगे, यकीनन आपने पहले भी सुना होगा, फिर सुनेंगे, नए सिरे से ईमान ताज़ा होगा। फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी रफ़ुल यदैन करता है अल्लाहु अकबर शुरू नमाज में, रुकू जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, 2 रकत पढ़ने के बाद तीसरी रकत के आगाज में रफ़ुल यदैन करते हैं, फरमाते हैं ये 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, ये 5, और इस हाथ की 5, ऐसे इसने 10 उंगलियां उठाई। माल के कायनात को ये नबी अलैहिस्सलाम की अदा पे अमल करता हुआ बंदा इतना प्यारा लगता है, अल्लाह इसको 1-1 उंगली के बदले अज़ाफ़ी 1-1 नेकी अता कर देते हैं। अपने मुकद्दर की बात है भाईजान, हम लड़ाई नहीं डालते, हम किसी से झगड़ा नहीं करते, लेकिन अहले हदीस के मुकद्दर पे सदके जाएं, कुर्बान जाएं। नमाज पढ़ते, नमाज का सवाब अलहदा, नमाज में रफ़ुल यदैन करें, 1-1 उंगली के बदले 1-1 नेकी, 1-1 उंगली के बदले 1-1। भाईजान हो सकता है आपको नेकी ये पसंद ना आए, तो आपके पास ज्यादा नेकियां हो, आप और ना नेकियां इकट्ठी करना चाहते हो। हम तो दीवाने हैं, हम तो नेकियां कमाने के लिए, नेकियां इकट्ठी करने के लिए, नेकियां संभालने के लिए हमें तो कुरानी आयात याद है। और सही बुखारी में इमाम बुखारी का वो सही बुखारी का आखिरी बाब कायम है, और हमने पढ़े व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हमें तो वो मंजर याद है जब नेकियों का और गुनाहों का वजन किया जाएगा। हमने रफ़ुल यदैन करना है, नेकियां हमें मिलनी हैं, नेकियां बढ़ जाएंगी और क़यामत वाले दिन वजन बढ़ जाएगा। और अज़मत क्या मिलेगी? अल कारियातु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबाल कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया। हमारे सामने भाईजान ये कुरान है। हमने नबी अलैहिस्सलाम की 1-1 अदा को अज़मत वाला समझे। हम जहान छोड़ सकते हैं, आपकी अदाओं को छोड़ सकते, बोले बोले आपकी अदाओं को छोड़ सकते। और इतनी अजमत वाली अदा नबी अलैहिस्सलाम की, और शान का आलम क्या है? माल के कायनात ने कुरान मुकद्दस में ऐलान किया। मैं बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत का तज़किरा कुरान पाक ने किया है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन, सारे पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम
कि रसूल अल्लाही व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अज़मत ये दी है कि आप पे नबुव्वत के दरवाजे को बंद कर दिए, अब क़यामत तक कोई नया नबी आ सकता जो नबुव्वत का दावा करे। कज़्ज़ाब, दज्जाल, झूठा, फरेबी, मक्कार हो सकता है, सारे बुलंद आवाज से बोले नबी हो सकता। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, दलाइल बड़े हैं, लेकिन बात खत्म करने लगा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम खातमन नबिय्यीन, हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की अजमत ये है। खातमन नबिय्यीन, हमारे नबी, अजमत वाले हमारे नबी, रिफत वाले हमारे नबी, मुकाम वाले हमारे नबी। और अजमत पता क्या? ओ खत्मे नबुव्वत दा सालार आया। फिर कहें मैं तकरीर मुका देनी जे उची आखो नहीं सुभान अल्लाह के ना मुकाइए। ओ खत्मे नबुव्वत दा साला, हमारा प्यारा नबी, हमारा अजमत वाला नबी, वो खत्मे नबुव्वत दा सालार आया। ओ खत्मे नबुव्वत दा सालार आया, नबुव्वत दे बूए नु है मार आया। ओ खत्मे नबुव्वत दा सालार आया, नबुव्वत दे बूए नो है मार आया। नवा नबी जगते, नवा नबी जगते, नया नबी जगते, हुण आ कोई नहीं सकता। नबी जी दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकता। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता। उची आखो, मेरे वरी फौत हो गए और सारे आखो। फिरन पीर जगते, फिरन पीर जगते, जिमें बरसाती टिड्डियां। फिरन इट पुटिए थले चार चार पीर निकलते। फिरन पीर जगते, जिमें बरसाती टिड्डियां। फिरन पीर जगते, जिमें बरसाती टिड्डियां। दावे हजारा ते पग्गा ने वडियां, दावे हजारा ते पग्गा ने वडियां। पर रोड़ा नू कलमा जी, रोड़ा नू कलमा, सोनियो रोड़ा नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकता। नबी जी दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकता। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता। ते आखिरी शेर जे तवज्जो करे आजे, शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू, शहादत दी उंगली साडे पीर वांगू। सारे तड़पे आजे, शहादत दी उंगली सोने पीर वांगू, शहादत दी उंगली सोने पीर वांगू, शहादत दी उंगली बकी पीर वांगू, शहादत दी उंगली मदनी पीर वांगू, शहादत दी उंगली सोने पीर वांगू। खड़ी करके आसमां वल तीर वांगू, खड़ी करके आसमां वल तीर वांगू। और चन करके टुकड़े जी, चन करके टुकड़े, हाँ चन करके टुकड़े वखा कोई नहीं सकता। नबी जी दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकता। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकता। इतनी अजमत, इतना मुकाम, इतनी रिफत, इतनी बुलंदी हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की। तवज्जो करें मेरी तरफ, अज़मत का आलम ये है। फरमाया इन्ना फतहना, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। ये पर्ची ना भी आती ना, ये पर्ची ना भी आती, हमें कुछ नहीं आता। कुरान आता है, हदीस आती है और इसकी तशरीह आती है, बस। हमारे पास ना हीर है, ना रांझा है,
نہ آپ کے علاقے کی سسی ہے نہ پنو ہے، ہمیں تو تیسری چیز آتی نہیں ہے. توجہ کرے میری طرف. فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. ہمارے نبی کی عظمت مال کے کائنات نے فرمایا انا آتینا کل کوثر. اونچی پڑھو. انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہمارے نبی کی عظمت فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. کلم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی رفعت، ہمارے نبی کی شان. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. ہمارے نبی کی عظمت سبحان اللہ. سارے مل کے کہیں سبحان اللہ. ہمارے نبی کی عظمت سبحان اللہ. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہمارے نبی کی عظمت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ہمارے نبی کی عظمت کے کیا کہنے، مقام کے کیا کہنے، رفعت بلندی کے کیا کہنے، اس کی عظمت شان مقام جاہ و جلالت کے کیا کہنے، اس کی رفعت و بلندی کے کیا کہنے. زمین، ساتوں زمین نے نیچے، خلا نیچے، آسمان نیچے، 14 طبق نیچے، اور امام کائنات 14 طبقوں سے اوپر. عظمت فرشتوں سے زیادہ، عظمت انسانوں سے زیادہ، عظمت ایک مخلوق سے زیادہ. رب کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ تو وہ ہمارے نبی محمد کریم علیہ السلام. اونچی پڑھیں صلی اللہ ہو. سارے مل کے پڑھیں صلی اللہ ہو. اتنی عظمت ہمارے نبی کی، اتنا مقام مال کے کائنات نے عطا کیا. اور یہیں پہ بس نہیں، کسی نبی پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا اور اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے اپنے فلاں نبی پہ درود بھیجا ہے. جب ہمارے نبی کی عظمت کی باری آئی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک اور پھر آکھو، ایک اور تھکے تھکے پھر آکھو. ہمارے نبی کی عظمت سبحان اللہ، ہمارے نبی کی عظمت سبحان اللہ. فرمایا یاسین، میں لگا جے دعا کران یاسین والقرآن. یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ انا للہ ہی پڑھیں.
فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن، یہ ہے عظمت، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ مال کے کائنات یہاں کے باسیوں کو آباد رکھے، جہاں جہاں سے دوست احباب تشریف لائے اللہ قدم قدم کے بدلے عزت، عظمت، شان اور مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن جنوری کا پہلا جمعہ پڑھانے کے بعد آپ کے اللہ کی توفیق سے سندھ میں 3-4 خطیب اور میں طالب علم ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، اور آگے اللہ پتہ نہیں تھر پار کر ادھر ہے کدھر ہے، انشاءاللہ 10-15 دن کا انشاءاللہ ٹور لگائیں گے، دین کی باتیں سنائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ اور جس مسجد میں کبھی جلسہ نہیں ہوا نا، اللہ کے لیے اس مسجد میں جلسہ رکھیں۔ میرے خیال میں وہ مسجد والوں کو پیسے زیادہ محبوب ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم لے جائیں گے اللہ کی توفیق سے۔ جو پیسے نہیں دیتے نا اسے لینے چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ سے مانگنے والے یہاں سارے بیٹھے ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، اللہ سے سوال کرنے والے، مانگنے والے، اللہ نے بنا دینا ہے۔ اور جب یہ تعمیر ہوگا تو انشاءاللہ افتتاحی جلسے پہ اللہ پھر مجھے لے آئے گا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی زیارت کریں گے جنوری کے شروع میں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اگر زندگی نے وفا نہ کی تو انشاءاللہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے حوض پہ اللہ ضرور ہمیں اکٹھا کر دے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے در کے مانگنے والے ہیں، بیکاری ہیں، اور اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے۔ لیکن اگر کوئی ساتھی پیار محبت کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، جو نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے۔ اور ہمارے پیارے بھائی قاری صاحب، نام لینا کہیں گستاخی نہ بن جائے، ہمارے پیارے بھائی اسامہ صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور ہمارے بھائی عارف صاحب، یہ مجھ پہ نا بڑی ان کی کرم نوازی ہے، دوسرے تیسرے دن مجھے وائس میسج کرتے ہیں، حضرت سنائیں پھر کب تشریف لا رہے ہیں، جو مجھے ایسے پوچھتے ہیں جیسے میں کنڈکٹر ہوں۔ چلیں یہ پیار ہے نا، یہ محبت ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، یار دعا کریں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کے کاروبار، مال جان، رزق میں برکت دے۔ یہ میں نے خوش طبی کی ہے، یہ میں نے خوش طبی کی ہے، میں آپ کا مہمان ہوں، خوش طبی میں کوئی بات کر دوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران بھائی لفافہ واپس لے جائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ شیخ صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے، میں تو طالب علم ہوں۔ یہ اعلان ہے کوئی قیمتی، یہ سن لیں۔